بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ انتہائی معزز محتشم سامعین محترم، گزشتہ گفتگو کے ساتھ آج بھی ہم مسلمان ہیں، اسلام کیا ہے، اسی کے تحت آج تھوڑی سی اس سے ہٹ کر گفتگو اسلام غالب تھا، غالب ہے، غالب رہے گا۔ جب سے آیا ہے اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کو ماننے والے مغلوب کیوں ہیں؟ وہ غالب کب آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ آل عمران نمبر 3 اس کی آیت مقدسہ نمبر 139، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ ہی غم کرو اور تم ہی غالب آؤ گے۔ پیشن گوئی ہے، ساتھ شرط ہے، اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ آج کا مسلمان مغلوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کاملیت کھو چکا ہے۔ مسلمان تو ہے، مومن تو ہے، لیکن اکمل ہو جائے، کامل ہو جائے، ایمان میں پختگی آ جائے اور اس میں صحیح معنوں میں استحکام آ جائے، تو اس استحکام کے ساتھ اور اس دوام کے ساتھ پھر اسلام تو غالب ہے ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مسلمان غالب تب آئے گا جب کامل مومن بن جائے گا۔ سورہ توبہ 9 نمبر سورہ، آیت مقدسہ نمبر 32، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ وہ چاہتے ہیں، یعنی کافر چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے اس نور کو بجھا دیں، یعنی دین کو۔ دین اللہ کا نور ہے اور چاہتے کون ہیں؟ کفار ہیں کہ وہ بجھائیں، لیکن پھونکوں سے، پھونکیں ان کی ہیں، لیکن آج پھونک مارنے والے وہ منہ، وہ سانسیں، وہ چہرہ ہمارا ہے۔ ہمارے منہ سے وہ پھونکیں مروا رہے ہیں اور اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ بھی پیغام ہے، الا ان یتم نورہ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اس نور کو مکمل کر دے، یعنی کامل طریقے سے اس کو پھیلانا ہی پھیلانا ہے۔ تو دین نے غالب تو آنا ہے بالآخر، قیامت سے پہلے بھی، اور پہلے جب آیا تب بھی غالب رہا ہے، لیکن آج مغلوب ہے تو ہماری وجہ سے ہے، یعنی ہم مغلوب ہیں تو ہم اپنی وجہ سے ہیں۔ اسلام ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے جب اس کو اپنا لیا جائے اور اس کے سانچے میں خود کو ڈھال لیا جائے، تو قرآن کا یہ بالکل اٹل فیصلہ ہے کہ اسلام تو غالب ہے ہی۔ تم بھی اگر پکے مسلمان ہو جاؤ، سچے مومن ہو جاؤ، تو اس کی بدولت تم مغلوب نہیں رہو گے، غالب رہو گے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، سورہ اسراء ہے، 17 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت مقدسہ نمبر 81 ہے کہ جب اے محبوب آپ فرما دیں کہ حق آ گیا تو باطل بھاگ گیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، اور فرمایا بے شک باطل زائل اور نابود ہی ہو جانا ہے۔ یعنی تم اگر اسلام کا راستہ چھوڑ کر کسی اور طریق پر چل رہے ہو، تمہاری انفرادی زندگی اسلام سے ہٹ کر چل رہی ہے، کسی بھی طریق پر جو راستہ اسلام کا ہے، دین کا ہے، اس پر نہیں ہے، نہ تمہاری سلطنت، نہ تمہارا ملک، اور نہ تمہاری انفرادی زندگی، اور نہ تمہاری اجتماعی زندگی، کسی بھی اور طریق پر چل رہی ہے، تو فرمایا جو بھی باطل نظام ہے، جو قرآن سے ہٹ کر ہے، دین سے ہٹ کر ہے، شریعت سے ہٹ کر ہے اور اسلام کا راستہ نہیں ہے، جو بھی تم نظام اپناؤ گے، ہر نظام نیست و نابود ہو جائے گا سوائے اسلام کے نظام کے۔ اگر ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الفتح قرآن مجید کا 48 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت مقدسہ نمبر 28 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ بے شک وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر غالب آئے، ادیان پر، تمام راستوں پر، جو بھی حق کا راستہ سمجھتا ہے وہ راستہ اتنا کامل سیدھا نہیں ہے جو اسلام اور دین کا راستہ ہے۔
فرمایا تھا کہ یہ غالب آ جائے وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور اس پر اس کی صداقت اور حقانیت پر جو گواہی ہے وہ اللہ کی ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ دین تمہیں صحیح راستے پر چلائے گا، تمہیں کامیابیاں عطا کرے گا، تمہیں کامرانیاں عطا کرے گا اور تمہیں غالب کرے گا۔ آگے ایک آیت مقدسہ ہے، دو الفاظ کے ساتھ یہ مختلف ہے۔ ایک مقام پر ہے سورہ توبہ میں 9 نمبر سورہ میں 33 نمبر آیت، اور ایک مقام پر سورہ صف میں ہے 61 نمبر سورہ ہے 9 نمبر اس کی جو آیت ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ بے شک وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، سچا دین دے کر۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ سب ادیان پر غالب اور سر بلند ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس مقام پر لفظ آتے ہیں کہ اگرچہ کافر یعنی مشرک اس کو ناپسند ہی کرتے ہوں۔ اور دوسرے مقام پر ہے سورہ الصف 61 نمبر آیت، 61 نمبر سورہ 8 نمبر آیت مقدسہ، وہاں پر بھی ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے، اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ بڑا اہم سوال آج کے مسلمان کے لیے، دین چاہے ہماری انفرادی زندگی میں نافذ ہو، اپنی ذاتی نجی زندگی کے اندر ہم دین کے راستے پر چلیں، ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہماری سلطنت یعنی جو بھی اس کا نظام ہے ریاست کا، وہ سیاست ہو، وہ معیشت ہو، وہ عدالت ہو، وہ نظام معاشرت ہو، وہ ہماری ثقافت ہو، اس پر کامل طریقے سے دین پر چلنا کسی مسلمان کو تو ناپسند ہو نہیں سکتا، پھر اپناتا نہیں ہے۔ یہ سوال ہے اس پر، آج کے مسلمان پر۔ دین پر انفرادی طور پر چلنا یا پورے ملک کو دین کے نظام پر چلانا، یہ اگر ناپسندیدگی کا اس پر اظہار ہے تو وہ تو کافر اور مشرک کا ہے۔ اے مسلمان، تجھے کیا مسئلہ ہے کہ تو دین پر نہیں چلتا ہے؟ اور بالخصوص آج کے نوجوان کے لیے لیڈرشپ پہ جھگڑا کرنا چھوڑ دیں کہ ہماری لیڈرشپ آئے جسے ہم پسند کرتے نہیں۔ آج کی یوتھ، آج کا نوجوان اٹھ کھڑا ہو کہ شکل کوئی بھی رہے، لیڈر جسے رہنا ہے رہے، مطالبہ اور ڈیمانڈ فقط اس ملک پاکستان میں ایک ہو جائے کہ لیڈر خواہ کوئی بھی ہو، نظام دین کا چلے، دین کا نظام اپناؤ اور اس کو اپلائی کرو پورے ملک پر اپلائی ہو۔ اور ہر چیز جب حکومت سے طے شدہ ہوتی ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال، بڑی چھوٹی سی مثال، اگر فائن ہونے پر، جرمانہ کر دینے پر ہر موٹر سائیکل چلانے والے کے سر پر ہیلمٹ آ سکتا ہے، تو حکومت کی طرف سے جب اسلام نافذ ہوگا تو پورے معاشرے میں پھیلے گا۔ لیڈرشپ کا رولہ چھوڑ دیں، اس جھگڑے کو، اس فساد کو ختم کر دیں تاکہ پاکستان کا امن باقی رہے۔ جو بھی ہو، بس ڈیمانڈ مطالبہ ایک ہو جائے کہ شکل چہرہ جو بھی رہے، اسلام اور دین کے نظام کو نافذ کر دو۔ وہ گھر کی ایک چار دیواری سے لے کر سلطنت کے ایوانوں کی دیواروں تک ہر طرف دین ہی دین ہو، اور ریاست مدینہ کا صرف نام ہی نہ لیا جائے بلکہ ریاست مدینہ کے نظام کو ہر شخص قائم کر دے، جو بھی آئے لیڈرشپ میں، جو بھی آئے، بس اس سے مطالبہ ایک رکھے کہ وہ دین کا نظام قائم کرے، جس دین کی بدولت ہم نے سربلندی حاصل کرنی ہے، جس دین کی بدولت ہم نے غالب آنا ہے، جس دین کی صورت میں ہمیں پوری کائنات میں کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے۔ اگر وہ صحابہ ایک مرتبہ دین اپنایا پھر پیچھے نہیں ہٹے، ہم اپنا کر صبح شام ہمارا طرز بود و باش کبھی پیچھے ہٹتا ہے، اپنی خواہشات نفس کے آگے ہم دین کو بیچ دیتے ہیں، پس پش ڈال دیتے ہیں کہ چلیں جی دنیاوی معاملات درست ہو جائیں۔ اور میں نے پیچھے ایک آیت کا ذکر کر دیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، دین اسلام شریعت کے نظام سے ہٹ کر چاہے کوئی شخص انفرادی زندگی میں یا پورا ایک اسلامی ریاست، اسلامی ملک اپنے نظام میں جس بھی نظام کو اپنائے گا، اللہ کا کہنا ہے کہ وہ نظام باطل نیست و نابود ہو جائے گا۔ آپ کوئی بھی نظام اپنا لیں۔ تو لہٰذا آج بھی مسلمان غالب ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام ہمیشہ غالب ہے، غالب رہے گا اور غالب ہی ہے۔ لہٰذا مسلمان تو اگر غالب آنا چاہتا ہے،
تو اسلام کے سانچے میں ڈھل جا۔ اسلام کامل طریقے سے اپنی انفرادی زندگی میں ہر شخص اپنا لے، اور اجتماعی زندگی اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے پوری ریاست اسلام کے نظام کو نافذ کر دے، تو ہر طرف امن ہی امن ہوگا، اور ہر طرف اسلام غالب ہوگا، اور ساتھ ہی مسلمان غالب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔